لوگ بیچارے بجلی کے بل جلا رہے ہیں، یہ بجلی کے بل ایسے نہیں جلے، پہلے ان لوگوں کے دل جلے ہیں، دل جلے ہیں، اس کے بعد بجلی کے بل جلے، ان کے سینے جلے، ان کے جگر جلے ہیں، ان کے جگر کے ٹکڑے جلے ہیں، اور پھر جا کے بجلی کے بل جلے۔ لیکن کیا کوئی امید ہے؟ لوگوں کی نظریں اٹھ رہی ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف، وقت کے بیچارے نگران وزیر اعظم کی طرف، کہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ کر دیں، کچھ نہ کچھ کر دیں۔ بھئی کیا کریں گے؟ ان کی حالت تو ایسی ہے جیسے ملا نصیر الدین کی حالت تھی ایک وقت میں۔ ملا نصیر الدین تھا نا، بڑا مشہور آدمی، وہ بیچارہ قبرستان میں جا کے قبر پہ رو رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے، اور کچھ لوگ قریب ہی بیٹھے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں آج ملا جی کو کیا ہو گیا، اتنا رو رہے ہیں اس قبر کے اوپر۔ تو ایک آدمی اٹھ کے گیا، تو جا کے پاس قریب جا کے پوچھا، ملا جی یہ آپ کے بیٹے کی قبر ہے؟ تو انہوں نے ہٹ کے دیکھا اور ایسے سر ہلا کہ نہیں میرے بیٹے کی قبر نہیں ہے۔ پھر دوسرا آیا تو اس نے آ کے پوچھا، ملا جی آپ کی اماں کی قبر ہے، کیوں اتنا رو رہے ہیں آج، کتنے آنسو بہا رہے ہیں؟ پھر سر ہلایا، نہیں یہ میری اماں کی قبر نہیں ہے۔ تیسرا آیا، اس نے پوچھا کہ کیا آپ کے بابا کی قبر ہے، ابو کی قبر ہے؟ ملا جی نے سر نہیں میرے بابا کی قبر بھی نہیں۔ اب باری آئی تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ کی قبر ہے؟ تو پھر سر ہلا دیا، نہیں اس کی قبر بھی نہیں۔ اب پریشان ہے سارے کہ نہ اماں کی قبر، نہ بابا کی قبر، نہ اہلیہ کی قبر، نہ بیٹے کی قبر، ہے قبر کس کی کہ اتنا زارو قطار رو رہا ہے؟ تو ایک آدمی تھوڑا سا سیانا تھا، اس نے جا کے پوچھا کہ اچھا ملا جی خود ہی بتا دیں نا، خود ہی بتا دیں کہ یہ کس کی قبر ہے اور کیوں رو رہے ہیں۔ تو آگے سے گویا ہوئے، آگے سے بولے، تو کہنے لگے ارے نادونو بیوقوفو، یہ میری تیسری بیوی کے پہلے خامد کی قبر ہے، میری تیسری بیوی کی پہلے خامد کی قبر ہے۔ تو وہ کہنے لگے میاں جی اتنا زیادہ پیار اپنی تیسری بیوی کے پہلے خامد سے، اتنا زیادہ پیار ہے کہ زارو قطار رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے مجھے اس سے کوئی پیار نہیں، مجھے اس سے کوئی محبت نہیں، میں اس کے پیار اور محبت سے میں نہیں رو رہا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ کمبخت خود تو مر گیا ہے اور اپنی مصیبت میرے گلے ڈال گیا۔ یہ کمبخت خود تو مر گیا ہے، اپنی مصیبت میرے گلے ڈال گیا۔ اب جن لوگوں سے آپ کو امید ہے، ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم نگران کاکڑ صاحب، کہ ہم بل جلا لیں گے، احتجاج کر لیں گے، رو لیں گے، پیٹ لیں گے، ماتم کر لیں گے، کچھ ریلیف ملے گا، تو وہ تو آگے سے یہ کہیں گے کہ یہ سارے کے سارے کمبخت کھا کے پی کے اڑا کے سمیٹ کے سارا کچھ سمیٹ کے نکل گئے ہیں وہ پرندے ملک سے، کوئی کہیں پر بس رہا ہے، کوئی کہیں پر بس رہا ہے، یہ خالی حکومت کی مصیبت ہمارے گلے میں ڈال کے کیا ریلیف دیں گے، کہاں سے ریلیف دیں گے؟ لیکن ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے، ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر آج اس وقت ایک کام وہ کر دیں تو آنے والی قیامت کی صبح تک لوگ ان کے ناموں کو ایسے سلیوٹ کریں گے۔ ایک کام تو کر سکتے ہیں، اور وہ کام یہ ہے کہ جنہوں نے بھی لوٹا ہے، جنہوں نے بھی چرایا ہے، جنہوں نے بھی سمیٹا ہے، جنہوں نے بھی اس ملک کو برباد، وہ کوئی بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، قوم کو اس سے غرض نہیں، ان سے وہ سارا نکلوا کر واپس اس ملک کے اندر لے آئیں، تو میں یقین سے کہتا ہوں آنے والے وقت کے اندر قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ جنرل منیر کی تصویر ہوگی، قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ نگران وزیر اعظم کاکڑ کی تصویر ہوگی، قوم شکر گزار ہوگی کہ اللہ کا واسطہ کچھ نہ کچھ آیا تو ہے۔ لیکن اگر یہ بھی خاموش اسی طرح رہے تو پھر معاملہ اسی طرح رہے گا۔ کیسا معاملہ رہے گا؟ کتنے لوگوں کے اندر گھٹن، کتنی جلن، کتنا غصہ، کتنا انتقام، کتنی جھنجھلاہٹ، کتنی بے چینی، کتنی بے قراری، کہ بجلی کے ایک بل کے اوپر 8 بھائی ایک دوسرے کو قتل کر دیتے۔ پڑھی آپ نے خبر؟ 5 کی لاشیں ادھر پڑی ہوئی ہیں اور 3 کی لاشیں ادھر پڑی ہوئی ہیں۔ ایک نے کہا میں نہیں بجلی کا بل دے سکتا، دوسرے نے کہا نہیں دے سکتا۔ ایک بجلی کے اوپر جس ملک کے اوپر 8 بھائیوں کی لاشیں گریں گی، اس ملک کی معاشی حالت کا آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ کیا ہوگی۔ 2 دن پہلے کی خبر آئی کہ شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا اور معصوم بچہ اس اپنی ماں کی لاش کے ساتھ لپٹ لپٹ کے رو رہا ہے، لپٹ لپٹ کے رو رہا ہے۔ یہ حالات پیدا ہو گئے، برداشت کا مادہ بالکل ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ قوت برداشت لوگوں کی جواب دے گئی۔ اسی لیے تو اب یہ فکرہ مشہور ہو رہا ہے نا
کہ کسی سے اس ماحول میں بحث نہیں کرنی، کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے، اس لیے کہ اگلے کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور یہ فکرہ مشہور ہے، اگر کوئی آپ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ کل میں نے دیکھا کہ ہاتھی اڑ رہا تھا، تو اس سے بحث نہیں کرنی، اور آگے سے یہ نہیں کہنا کہ بیوقوف کبھی ہاتھی بھی اڑتا ہے، ایسا نہیں کہنا، بلکہ اس کی تصدیق کر دینی ہے کہ ہاں میں نے بھی دیکھا تھا، وہ اڑ رہا تھا اور ہمارے گھر کے سامنے تاروں کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ کیونکہ اگر بحث کرو گے تو ہاتھی اڑے نہ اڑے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی گردن کو اڑا دے، حالات یہاں تک پہنچ چکے۔ وہ کسی زمانے میں ایک پنجابی شاعر نظم پڑھتا تھا، تو اس نظم کا ایک شعر بڑا معنی خیز تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یاسین گجر اس کا نام تھا، کہتا مینو کہندے دستے گجرا حکومت کی کری جا رہی ہے، پنجابی زبان میں اس طرح، مینو کہندے دستے گجرا حکومت کی کری جا رہی ہے، ساڑے اتے کھیس پا کے تھلوں دری کھسکا رہی ہے، ساڑے اتے کھیس پا کے تھلوں دری کھسکا رہی ہے۔ جب IMF کا کھیس میرے اور آپ کے سروں پر آ گیا، پوری قوم پہ سروں پہ آ گیا، اور قوم نے اس کو تاج سمجھ کر پہن لیا، پھر اوپر IMF آیا تو نیچے سے پاکستان کی زمین ہمارے پاؤں کے نیچے سے نکلنی شروع ہو گئی تھی، اور رہتی کسر اس وقت پوری ہو گئی جب آپ کا اسٹیٹ بینک بھی IMF کی جھولی میں چلا گیا۔ تو اس وقت دانشور کچھ چیخ کر کہہ رہے تھے آج پاکستان IMF کی جھولی میں چلا گیا ہے، اب اس کی مرضی کے مطابق چلے گا، ہو رہا ہے وہی کچھ، چلا گیا سب کچھ۔ لیکن اتنا کچھ جو ہو رہا ہے، میں آپ کو توجہ دوسری طرف دلانا چاہتا تھا کہ کسی طرح اس مایوسی کے عالم میں کوئی امید کی کرن تو میں اور آپ جگا دیں۔ امید کی کرن کیا ہے کہ میں نے عرض کیا 3 دن کا فاقہ، ابو ہریرہ ہاتھ نہیں پھیلا رہا، راستے کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، بھوک سے نڈال ہو گئے۔ مختلف صحابہ آئے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی آئے، سلام کیا، گزر گئے، نہیں دیکھا۔ لیکن اب وہ آئے ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ چہرے اور سراپے کو دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ انسان کس حالت میں ہے۔ رحمت للعالمین آئے، پیارے پیغمبر آئے ہیں، ابو ہریرہ کے پاس آئے ہیں، سلام کیا اور مصافحہ کر کے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا، اور ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر کے مسجد نبی کی طرف چل پڑے، حجرہ مبارک کی طرف چل پڑے، اور پتہ لگ گیا کہ ابو ہریرہ مسلسل فاقے سے ہے۔ اور جب اندر پیغام بھیجا تو کیا آیا تھا؟ 1 پیالہ دودھ کا، یہ بات سمجھنے کی ہے، واقعہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، 1 پیالہ دودھ کا، عقل کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اے ابو ہریرہ یہ دودھ پی لو، 3 دن کا فاقہ تھا نا، حضور نے ایسا نہیں کیا، فرمایا اے ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ ہے، اور یہ 70 غربا بیٹھے ہوئے ہیں صفہ کے اوپر، باری باری ان کو پلا دو۔ حضور امت کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر 3 دن کا فاقہ بھی ہے تو سب سے پہلے دوسرے کا سوچنا ہے، اس کے بعد اپنا سوچنا ہے، دوسرے کا سوچنا ہے، اس کے بعد اپنا سوچنا ہے۔ آج یہی صفت تو ختم ہوئی، اس لیے خودکشیاں شروع ہو گئی، اس لیے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی حاجت اور ضرورت کو دبا لیتے تھے لیکن دوسرے کی حاجت کو پورا کر دیتے تھے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا بڑے مجمع میں، ایک مہمان ہے کوئی کھانا کھلا سکتا ہے؟ آپ غربت کا اندازہ کریں، پورے مجمع میں ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، اور اس کو مہمان کو ہاتھ پکڑ کے گھر لے گئے۔ بیوی سے پوچھا کیا کھانے کے لیے ہے؟ بیوی نے کہا بچوں کو کھلاتے ہیں مہمان بھوکا رہے گا، مہمان کو کھلاتے ہیں بچے بھوکے رہیں گے۔ تو شوہر نے کہا بچوں کو بہلا کے سلا دو، اللہ کل ان کا انتظام کر لے گا، لیکن مہمان کو کھانا کھلا دو۔ چراغ کو بجھا دیا گیا تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ میزبان بھی ساتھ کھا رہے ہیں، اور مہمان کو کھانا کھلایا۔ دوسرے دن یہ آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اے میرے محبوب ان کو بتا دیجئے کہ رات کی تاریکی میں جو اتنا خوبصورت عمل انہوں نے کیا ہے، ساری دنیا اس عمل سے بے خبر تھی، عرش والا باخبر تھا، عرش والا باخبر تھا۔